یہ صاحب یہ آپ کے گلے میں کیا ہے؟ یہ اس ٹائم چاہیے نا، بتانے کے لیے نہیں چاہیے آئیڈینٹی کارڈ۔ اور یہ کس کو بتانے کے لیے؟ یہ تعویذ ہے۔ کیا نکالیے؟ اچھا، یہ کہاں سے لایا؟ یہ تعویذ بنوایا تھا وہاں سے انڈیا میں۔ انڈیا میں؟ کب؟ ہو گیا ہوگا شاید 8-10 مہینے۔ کس لیے بنوائی تھی؟ بس ایسے ہی، برکت کے لیے، برکت کے لیے۔ نہیں بنا رہے ہیں تو یہ تعویذ میں کیا برکت ہے؟ اللہ کا نام ہی ہوگا، اور اس میں کیا ہوگا؟ آپ کو نہیں معلوم اس میں کیا ہے؟ وہ تو بنانے والے کو پتا ہوگا۔ پوچھنا چاہیے، دیکھتے نا کہ اس نے کیا ڈالا، اس میں کیا معلوم اس میں کوئی تمباکو ڈال دیا ہوگا، اس کے اندر جیسے ویسے سے نہیں بنا ہوتے۔ اچھا، تو اس کو کھول کے دیکھیں؟ نہیں اس کو نہیں، دیکھیں گے نا کیا ہے، آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ نہیں اس کو نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ یہ جو تعویذ آپ نے پہنا ہے، یہ اللہ کا نام یا قرآن کی آیت، یہ لٹکانا نہیں ہے، اس کو تعویذ بنا کے اس کو پڑھنا ہے۔ جیسے لا الہ الا اللہ ہے، اس کو لا الہ الا اللہ کو لکھ کر کے لٹکانا نہیں ہے، بلکہ زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے۔ تو آپ پڑھیں گے تو کیا ہے؟ ثواب ملے گا، اور اللہ تعالیٰ اجر ملے گا، اور اللہ راضی ہو جائے گا۔ لیکن وہی لا الہ الا اللہ کو لٹکائیں گے تو ثواب کے بجائے گناہ ملے گا۔ کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ پڑھنے کو بتایا، لا الہ الا اللہ لکھ کر کے لٹکانے کو نہیں بتایا۔ اور ایسے ہی آیت الکرسی ہے، آپ ہر فرض نماز کی بات پڑھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے موت کی۔ تو آیت الکرسی کو پڑھیں گے تو وہ ثواب ملے گا، لٹکائیں گے تو ثواب ملے گا۔ ایسے ہی آیت الکرسی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سونے سے پہلے جو آیت الکرسی پڑھے گا تو لا یقرب منہ الشیطان، شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا۔ یعنی پڑھنے سے، یہ نہیں کہ لٹکانے سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی کلمہ یا کوئی بھی آیت یا کوئی بھی صورت لکھ کے لٹکانے کا حکم نہیں دیا۔ اب جو چیز نہیں بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے تو اللہ خوش ہوگا یا ناخوش ہوگا؟ صحیح ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے، اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف چلیں گے۔ ہم کو اپنے کو کرنا وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ ابھی آپ عمرے میں اور حج میں کیا کیے کہ پورا کپڑا اتار کے کیا پہنے؟ احرام ہے نا، اور پھر عمرہ کیے اور حج کیے۔ اگر نہیں اتارتے بغیر احرام کے اسی کپڑے میں اگر عمرہ کرتے تو نہیں ہوتا نا۔ کیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو ہے اس طریقے پہ اپنے کو کرنا ہے۔ تو ایسے یہ تعویذ پہننا یا قرآن لکھ کر کے یا آیت لکھ کر کے یا اللہ کا نام لکھ کر کے، مطلب کوئی وظائف کوئی ہوگا، وظائف کہاں سے آتا؟ قرآن سے آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے گلے میں تعویذ لٹکایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے گلے میں تعویذ نہیں لٹکایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعویذ نہیں لٹکایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نواسے حسن حسین رضی اللہ عنہ کو تعویذ نہیں لٹکایا۔ تو آج تعویذ کوئی دیتا ہے تو نبی کے طریقے کے خلاف چلتا ہے، کوئی تعویذ لیتا ہے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چلتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنہ، میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن راغب عن سنتی فلیس منی، اگر میرے طریقے سے کوئی ہٹے گا فلیس منی، میرا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، یا میری جماعت کا نہیں ہے، میرے گروپ کا نہیں ہے، میرے طریقے پر وہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کبھی نہیں چھوڑنا۔ دیکھو آپ نے اپنے موبائل میں گنبد خضرا کا فوٹو رکھا ہے، گنبد خضرا کا فوٹو اس میں رکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے اوپر گنبد خضرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہے، سمجھ گئے نا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے سے ہمیں محبت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف جو بھی کرے ہم اس سے نفرت ہے۔ تو تعویذ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف نہیں ہوگا، سنی علماء نے دیا ہوگا۔ ایک منٹ بات نبی کی کر رہا ہوں، آپ علماء کی کر رہے ہیں، نہیں ہم تو نبی کی کر رہے ہیں۔
میں نے اپنی بات تو نہیں نہیں کی. بھائی آپ صحیح ہے سب بات جو بات آپ کر رہے صحیح کر رہے ہیں. ہاں تو میں کہہ رہا ہوں جو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو ٹھیک ہے, اور اللہ کے نبی نے نہیں کیا, کوئی بھی عالم دے وہ غلط ہے. ہم نے کلمہ محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ پڑھا, وسلم. کسی عالم کا تو نہیں پڑھا. عالم رسول اللہ کہتے ہیں نہیں. مفتی صاحب رسول اللہ, مولانا صاحب رسول اللہ, پیر صاحب رسول اللہ. کوئی رسول ہو ہی نہیں ہاں سکتا. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد رسول اللہ کا جو طریقہ ہے اس طریقے پہ اپنے آپ کو چلنا. اور کوئی بھی عالم, کوئی بھی مولوی, کوئی بھی مفتی, کوئی بھی پیر و مرشد محمد رسول اللہ کا طریقہ بتاتا ہے تو اس طریقے کو اپنے کو فالو کرنا. دیکھیے اگر یہ تعویذ ہوتا نا, میں آپ کو اس سے بڑا تعویذ دیتا مدینے سے. مدینے کا تعویذ زیادہ اچھا ہے ہاں، یا مدینہ کی دوسرے- مٹی بھی اچھی ہے. ایک منٹ, لیکن مدینے سے کوئی تعویذ نہیں دے گا. جس سے کہیں گے پیسہ بھی دیں گے تو میں نہیں دوں گا. کیوں کہ اگر میں آپ کو تعویذ دیتا ہوں میں نبی کی خلاف ورزی کرتا ہوں, لیکن نبی کے طریقے پر میں چلنے والا کہوں گا آپ قرآن پڑھیے, سورۃ فاتحہ پڑھیے, آیت الکرسی پڑھیے, قل هو اللہ احد پڑھیے, تو ثواب بھی ملے گا اور اللہ تعالیٰ اجر دے گا, اور کوئی تکلیف ہے, کوئی بیماری ہے, پریشانی ہے تو بھی اللہ دور کرے گا. لیکن لٹکانا, کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا نہیں ہے اس لیے میں نہیں کہوں گا کہ تعویل ہو لے جا کے لٹکا دوں. اور ایسے ہی بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے صحابہ ابو بکر ہیں, عمر ہیں, عثمان ہیں, علی ہیں رضی اللہ عنہ, ان لوگوں نے بھی نہ تعویذ لٹکایا اور نہیں تھا کہ اپنے گھر والوں کو دیا. تو پڑھنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ, اے لوگوں قرآن پڑھو کیونکہ قرآن پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کرے گی. قرآن پڑھنے سے دنیا آخرت دونوں جگہ فائدہ ہے, لٹکانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بھائی آپ پورا قرآن گھر میں ہے نا بھائی, ہر مسلمان کے گھر میں پورا قرآن ہے. قرآن صرف رکھنے سے کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ ہے؟ اس کا مطلب ہے لٹکانے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. پورا قرآن گھر میں ہے, جب رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, جب تک اس کو پڑھا نہ جائے. پڑھیں گے تو ثواب ملے گا, یا پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے تو ثواب ملے گا. لوگوں گھر میں قرآن ہے اور فلمیں بھی چل رہی ہیں, گانے بھی چل رہے ہیں, ڈانس بھی چل رہا ہے, تو ایسا گھر میں قرآن رکھنے کا کیا فائدہ؟ وہ تو شیطان ہر وقت, ابلیس ہر وقت گھر میں رہتا ہے قرآن رہتے ہوئے. اصل ہے قرآن پڑھنا اور قرآن پڑھ کر اس کے مطابق عمل کرنا, اس کا دنیا آخر کا فائدہ ہے. آپ ایک آیت یا کوئی کلمہ لکھ کر کے لٹکا رہے ہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں. اصل فرما ٹھیک ہے نا میرے بھائی, اس کا خیال کریں. ابھی حج میں آپ نے عمرے میں پورا فرما برداری کیا اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کتنی بار پڑھا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک, کتنی بار پڑھا. کیا مطلب؟ اللہ ہی کا نام لیا, لیکن نہیں پڑھتے آپ, لکھ کے لٹکا دیتے. بولتے مفتی صاحب یار یہ لبیک لکھ کے دے دو میں لٹکا لیتا ہوں. کہاں میں پڑھوں, مجھے تکلیف ہوگی, تو فائدہ ہوگا تو پھر اس کا فائدہ کیوں ہوگا؟ ٹھیک ہے چلو میں ان کو دے دوں گا, جن کا ان کو امانت تو دینی پڑے گی. دے دیں گے ان کو. ہاں آپ نہیں پہنیں. پھر وہ ایک بار کھول کے دیکھ لیجیے, کیا ہے کر کے دیکھ لیجیے, آپ کو تجربہ ہو جائے گا. نہیں تجربہ نہیں کرنا ہے. جس بات سنو کا حاجی صاحب, دیکھو اب میرا جو کام تھا کر دیا. برابر. میں نے نبی صلی اللہ صلی علیہ اللہ وسلم علیہ کے وسلم مسجد میں قریب میں میں نے نبی کا راستہ ٹھیک بتایا. ہے. آپ چلتے ہو ٹھیک ہے, تو آپ کا فائدہ ہے, نہیں چلتے ہو تو اس کا نقصان آپ کو ہے. ان کے راستے آپ بنا تو کوئی دیکھنا- راستہ ہی نہیں ہے نا. اب آپ دیکھنا ہے کہ آپ نبی کے راستے کو فالو کر رہے ہو یا مفتی صاحب کے راستے کو فالو کر رہے ہو. مفتی صاحب کا راستہ ہو ہی نہیں سکتا. راستہ تو ایک اللہ اور ابھی رسول آپ کا کہہ رہے ہیں نا کہ مفتی صاحب نے دیا ہے. ہاں دیا ہے تو ان کی امانت ان کو واپس کر دیں گے. امانت نہیں ہے یہ. ہاں. دیکھیے جب کوئی غلط چیز ہو امانت نہیں ہوتی. غلط چیز امانت نہیں ہوتی. غلط چیز دینے والا بھی غلط ہوتا ہے, اس کو سزا دی جائے گی, امانت نہیں دی جائے گی. خیال کیجیے آپ.